بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو ہے آخرت کی فکر، تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی ابتدائی دور میں جواہرات کی تجارت کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا نام حسن موتی بیچنے والا پڑ گیا۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تجارت کی غرض سے روم گئے، اور جب وہاں کے وزیر سے ملاقات کے لیے پہنچے تو وہ کہیں جانے کی تیاری میں تھا۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی چلنے کو کہا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ چل پڑے۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل کی جانب چل دیے۔ جنگل میں پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک شاندار خیمہ نصب ہے، جس کے چاروں طرف مسلح فوجی طواف کے واپس جا رہے ہیں۔ فوجیوں کے بعد علماء اور لوگ وہاں پہنچے اور خیمے کے قریب کچھ کہہ کر رخصت ہو گئے۔ ان کے بعد حکمن اور منشی وغیرہ پہنچے اور وہ بھی کچھ کہہ کر چل دیے۔ اس کے بعد جو برو کنیزیں زدہ جواہر کے تھال پر رکھ کر آئیں اور کچھ کہہ کر چلی گئیں۔ اس کے بعد بادشاہ وزیر بھی اسی طرح کچھ کہہ کر چلے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت زدہ ہو کر اس وزیر سے اس کا سبب دریافت کیا۔ وزیر نے بتایا، بادشاہ کا ایک خوبصورت جوان بیٹا مر گیا تھا اور وہی اس خیمے میں مدفن ہے، چنانچہ ہر سال یہاں تمام لوگ آتے ہیں۔ سب سے پہلے فوج آ کر کہتی ہے کہ اگر جنگ کے ذریعے سے تیری موت ٹل سکتی تو ہم جنگ کر کے تجھے بچا لیتے، مگر اللہ عز و جل سے جنگ ناممکن ہے۔ اس کے بعد حکمہ آ کر کہتے ہیں کہ اگر عقل و حکمت سے موت کا روکا جا سکتا تو ہم یقیناً روک لیتے۔ پھر علماء و مشائخ آ کر کہتے ہیں کہ اگر دعاؤں سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ٹال دیتے۔ پھر حسین کنیزیں آ کر کہتی ہیں کہ اگر حسن و جمال سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم اس کو ٹال دیتے۔ پھر بادشاہ اور وزیر آ کر کہتے ہیں، ہم نے حکمن و اتبن کے ذریعے بہت کوششیں کی، لیکن تقدیر الہی کو کون مٹا سکتا تھا، اور اب آئندہ سال تک اس کے لیے تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ یہ کہہ کر سب واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو سن کر میں نے قسم کھائی کہ زندگی بھر نہ ہنسوں گا۔ پھر آپ نے دنیا سے بیزار ہو کر فکر آخرت میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ مشہور ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ 70 سال تک باوضو رہے اور اسی وجہ سے اپنے ہم عصر بزرگوں میں ممتاز ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری پوری رات مصروف گریہ وزار ہیں۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا شمار تو صاحب تقویٰ لوگوں میں ہوتا ہے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کس لیے اس قدر گریہ وزاری کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا، میں تو اس دن کے لیے روتا ہوں جس دن مجھ سے کوئی ایسی خطا ہو گئی ہو کہ اللہ عز و جل کے ہاں باز پرس ہو، اور فرمایا جائے کہ اے حسن، ہماری بارگاہ میں تمہاری کوئی وقعت نہیں اور ہم تمہاری پوری عبادت کو رد کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حجاج یوسف برہنہ شمشیر لیے اپنی ساتھیوں کے ہمراہ حضرت حسن بصری کی مجلس میں داخل ہوئے۔ اس وقت بڑے علماء آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں حاضر تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کہ ایک عالم نے اپنے دل میں کہا کہ آج حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زہد و تقویٰ کا امتحان ہے، کیا وہ ایک ظالم و جابر شخص کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا درس جاری رکھتے ہیں۔ حضرت حسن بصری نے ایک نظر حجاج بن یوسف پر ڈالی اور وہ ان میں اس طرح مشغول ہوئے کہ آپ کی ظاہری کیفیت میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا، اور نہ ہی آپ کے چہرے کا رنگ بدلا اور نہ زبان میں ہلکی سی بھی کوئی لغزش آئی۔ جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بعث ختم ہوا تو حجاج بن یوسف بہت تیزی کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس منبر کی طرف بڑھا جہاں حسن بصری کی تشریف فرما تھے، اور وہ اس بیان کرتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کو اپنے قریب آتا دیکھ کر حضرت حسن بصری کے اندر میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔
حجاج بن یوسف نہ جھکا، اس نے حسن بصری کے دست مبارک کو بوسہ دیا، پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کو بلند کرتے ہوئے حاضرین سے مخاطب ہوا، اگر تم کسی مرد خدا سے ملنا چاہتے ہو تو حسن بصری کو دیکھ لو، گناہگار کے آنسو۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کی چھت پر گریا کرنا تھے کہ اشکوں کا سیلاب بہہ نکلا اور نیچے سے گزرتے ہوئے ایک شخص پر کچھ قطرے ٹپک پڑے۔ اس شخص نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنے کپڑے پاک کر لینا، یہ ایک گناہگار کے آنسو ہیں۔ منافق کون؟ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری عید کے روز ایسی جگہ گزرے جہاں پر لوگ ہنسی مذاق میں مشغول تھے۔ آپ نے فرمایا، میں ایسے لوگوں پر حیران ہوتا ہوں جو ہنسی مذاق میں مشغول ہو کر اپنے حال کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ پھر آپ کا گزر ایک قبرستان سے ہوا جہاں پر ایک شخص قبرستان میں بیٹھا کھانے پینے میں مصروف تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دیکھ کر فرمایا، یہ منافق ہے جس کی نفسانی خواہش مردوں کے سامنے بھی جاگتی ہے، اس کو موت اور آخرت کا یقین نہیں ہوتا، اور جو ان دونوں کا یقین نہیں کرتا وہ منافق ہوتا ہے۔